السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن اسٹوڈنٹس۔ آج ہم کریں گے یہاں سے، کل ہم نے یہاں تک کیا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے مرہٹوں اور نظام نے انگریزوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کیا تھا، اور ان تین طاقتوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کا لڑنا بہت مشکل تھا، تو انہوں نے مجبور ہو کر ان سب سے تنگ آ کر انہوں نے 1792 عیسوی میں ایک معاہدہ سرنگا پٹنم پر دستخط کیا تھا، جس کے تحت انہیں اپنی آدھی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اس معاہدے کے تحت انہیں اپنے دو بیٹوں کو بھی دشمن کے حوالے کرنے پڑے تھے۔ تو لیکن اس کے بعد عوامی تائید اور انتھک کوششوں سے ٹیپو نے پھر سے اپنی سلطنت کو پھر سے طاقتور بنایا، مضبوط بنایا، اور جلد ہی اپنے سارے خزانے بھی بڑھ لیے اور ایک خوشحال سلطنت انہوں نے بنایا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے کریں گے۔ روز افزوں ترقی کرتی اور مضبوط بنتی ہوئی ٹیپو کی سلطنت کو دیکھ کر انگریز سمجھ گئے کہ سارے ہندوستان پر قبضہ جمانے میں صرف ٹیپو ہی ایک مضبوط چٹان باقی ہے۔ تو ٹیپو کی جو روز بروز جو ترقی کر رہے تھے ٹیپو سلطان، اس کو دیکھ کر انگریز سمجھ گئی کہ پورے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے ٹیپو کو ہرانا پڑے گا، یعنی کہ ٹیپو ہی ایک ایسا شخص ہے جو ہندوستان اور انگریزوں کے خلاف چٹان بن کے کھڑا تھا۔ 1798 عیسوی لارڈ ولزلی گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا۔ اس نے آتے ہی نظام اور مرہٹوں کے ساتھ سہ فرقی معاہدہ قائم کیا، اور 1798 عیسوی میں ایک نئے گورنر جنرل آئے ہندوستان میں جو کہ لارڈ ولزلی تھا، اور اس نے آتے ہی کیا کیا، نظام اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر سہ فرقی یعنی کہ 3 فرقوں کا ایک معاہدہ بنایا۔ 1799 عیسوی میں میسور کی چوتھی لڑائی لڑی گئی، اور 1799 عیسوی میں انگریزوں کا میسور کے ساتھ چوتھی لڑائی لڑی گئی۔ ٹیپو سلطان کے لیے 3 طاقتوں کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنا دشوار تھا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ اور افغانستان کے مسلم ممالک اور فرانس سے مدد کے لیے اپنا نمائندے بھیجے۔ تو ان 3 طاقتوں کے ساتھ ٹیپو کا اکیلے لڑنا دشوار تھا، تنہا مقابلہ کرنا 3 طاقتوں کے ساتھ وہ مشکل تھا ٹیپو کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے نمائندے بھیجے سلطنت عثمانیہ، مسلم ممالک میں اور فرانس میں، افغانستان میں اپنے نمائندے بھیجے مدد کے لیے۔ مسلم ممالک خود اپنے اندرونی انتشار کا شکار تھے، اور فرانس میں نپولین کی شکست نے پانسا پلٹ دیا۔ مسلم ممالک میں خود اپنے اندرونی پرابلمس ان کا چل رہا تھا، تو اس وجہ سے ان کا مدد نہیں کر پائے، اور فرانس میں نپولین کی شکست ہوئی تھی تو وہاں پر بھی حالات خراب تھا۔ ان سب سے بڑھ کر انگریزوں نے لالچ دے کر ٹیپو کے امائدین سلطنت میر صادق، میر غلام علی، میر قاسم علی، پورنیہ، میر معین الدین، میر قمر الدین وغیرہ کو جاگیریں اور انعامات کا لالچ دے کر اپنے آقا سے غداری کرنے پر آمادہ کیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر انگریزوں نے کیا کیا، ٹیپو کے جو اعلیٰ حاکم تھے، جو سردار انہوں نے بنا کے رکھے تھے، کمانڈرز یعنی لیڈرز جو انہوں نے بنا کے رکھے تھے، جن میں میر صادق، میر غلام علی، میر قاسم علی، پورنیہ، میر معین الدین، میر قمر الدین وغیرہ تھے، ان کو زمین کا یا پھر انعامات کا لالچ دے کر انہوں نے کیا کیا، ان کے آقا یعنی کہ ٹیپو سلطان کے خلاف غداری کرنے کا انہوں نے ان کو آمادہ کیا تھا، راضی کیا تھا لالچ دے کر۔ تو انہوں نے نمک حرامی کر کے سلطان کو حالات سے بے خبر رکھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انگریزوں سے لالچ جو انعامات ہیں ان کی لالچ میں انہوں نے سلطان کے ساتھ غداری کی، نمک حرامی کی، بے وفائی کی، اور انہوں نے کیا کیا، سلطان کو حالات سے بے خبر رکھا، اور کیا کیا، اس کے احکام کے خلاف ورزی کی، اور اس کی جو سلطان جو انہیں حکم دیتا تھا ان کے خلاف ورزی کی، ان کو نہیں مانا انہوں نے۔ اس کی مورچے دشمن کے حوالے کر دیا، اور جو سلطان کے مورچے تھے یعنی کہ جہاں پہ فوجی چوکی جو تھے ان کو کیا کیا، دشمن کے
حوالے کر دیے۔ اس کی تیاریوں کے اطلاعات دشمن کو دیتے رہے، اور جو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے جو کوششیں کر رہی تھی، جو تیاریاں کر رہی تھی، ان کے بارے میں انگریزوں کو وہ لوگ اطلاع کرتے رہتے تھے کہ سلطان اس بار کیا کرنے والا ہے۔ اس کی وفاداروں کو بے بس کر کے رکھ دیا، اور جو وفادار تھے، سلطان کے جو وفادار تھے، ماننے والے تھے، ان کو بے بس کیا، مجبور کیا، اور دارالسلطنت سرنگاپٹم پر حملہ ور لشکر کی راہ پوری طرح ہموار کر دی۔ اور جو حملہ ور لشکر تھے، جو حملہ کرنے والے تھے میسور پر، ان حملہ ور لشکروں کے لیے دارالسلطنت سرنگاپٹم کو ہموار کر دیا، یعنی کہ وہاں سے جو جتنے سارے فوج تھے سلطان کے، ان سب کو بے بس کیا، جو وفادار تھے ان سب کو بے بس کیا، اور وہاں سے حملہ ور دشمنوں کے لیے راستہ ہموار کر لی، راستہ صاف کر لی۔ تو یہاں تک آج ہم کریں گے، اتنا ہی۔ یہاں پہ جو تفہیم الفاظ آئے ہیں وہ اب اپنے کاپی پہ نوٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اس میں ہے پانسا پلٹنا، یعنی کہ حالات مخالف ہونا، امائدین یعنی کہ اعلیٰ حاکم یا پھر سردار، نمک حرامی یعنی کہ آقا سے بے وفائی، مورچے یعنی کہ فوجی چوکیاں، بے بس کرنا، کمزور اور مجبور بنانا۔ تو یہ ہے آپ کا تفہیم الفاظ، یہ آپ اپنے کاپی پہ نوٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔